السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا استقبال ہے۔ ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آئے ایک مرتبہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی نبینا وحبیبنا وسیدنا وشفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ناظرین، رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، بابرکت مہینہ ہے، رحمت والا مہینہ ہے، مغفرت والا مہینہ ہے، اور یہ وہ مہینہ ہے جس کا انتظار سلف سال بھر کیا کرتے تھے۔ یہ وہ مہینہ چل رہا ہے، تو ہم آج آپ کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں خانہ کعبہ کا دیدار کرائیں گے۔ خانہ کعبہ کا روحانی منظر آپ کو دکھلائیں گے، اور یہ بھی دکھلائیں گے کہ خانہ کعبہ میں اور اس کے آس پاس کتنی بھیڑ ہے، کتنا رش ہے۔ اس سے پہلے کہ میں اور کچھ کہوں، ہمیں ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ رب العزت نے جب ہمیں طاقت سے نوازا ہے، ہمیں توانائی دی ہے، اور ہمارے پاس الحمدللہ وافر مقدار میں پیسے بھی موجود ہیں، تو کوشش یہی ہونی چاہیے کہ اسی وقت ہی ہم حج اور عمرہ کے ارکان سے فارغ ہو جائیں۔ لیکن افسوس یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سماج میں، ہمارے یہاں جو رجحان بنا ہوا ہے، جو سوچ بنی ہوئی ہے، وہ یہ ہے کہ جب بوڑھے ہو جائیں گے، کمزور ہو جائیں گے، تب جا کر کے حج یا عمرہ کریں گے۔ حالانکہ یہ بہت ہی غلط ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ دن بدن دیکھتے ہیں کہ خانہ کعبہ میں عمرہ کرنے والوں کی بھیڑ بہت ہی جا رہی ہے، اور ایسی ہی اس میں آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ حج اور عمرہ کے ارکان بغیر چلے ہی ادا ہو جائیں گے۔ اس میں آپ کو چلنا بھی پڑتا ہے، محنت بھی کرنی پڑتی ہے، تھکاوٹ بھی ہوتی ہے۔ تو جب آپ کو چلنا پڑے گا، چلنے کی ضرورت پیش آئے گی، تو پھر آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں رہے گی کہ آپ چل سکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ تھوڑی دور چلنے کے بعد آپ بیٹھ جائیں گے، اور ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح ڈھنگ سے حج اور عمرہ کے جو ارکان ہیں، وہ ارکان بھی آپ صحیح ڈھنگ سے ادا نہیں کر سکیں۔ اس لیے اگر اللہ رب العزت نے آپ کو مال و دولت سے نوازا ہے، تو جوانی کی حالت میں ہی آپ حج اور عمرہ کے ارکان ادا کر لیں، اس سے فارغ ہو جائیں۔ اور یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان نوجوانوں کے بارے میں فرمایا کہ جو لوگ جوانی میں ہی اللہ رب العزت کی عبادت کرتے ہیں، ان کی عبادت کو اللہ رب العزت زیادہ پسندیدگی کی نگاہ سے دیکھتا ہے، بنسبت اس کے کہ آپ بوڑھے ہو جائیں، آپ کے اعضاء و جوارح، آپ کے بدن میں طاقت نہ رہیں، اس کے بعد پھر آپ اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں پہ ندامت کا اظہار کریں، کیونکہ جوانی کی عبادت زیادہ مقبول ہوتی ہے۔ تو اب اس کے بعد ہم آپ کو اور اندر لے کے چل رہے ہیں، اور پھر وہاں پہ آپ کو دکھلاتے ہیں انشاءاللہ۔ ناظرین، اندر داخل ہونے سے پہلے آپ کو ایک نظر باہر کا دکھلا دیتے ہیں۔ ابھی زیادہ بھیڑ نہیں ہے، کیونکہ ابھی سہ پہر کا وقت ہے، اور اسی وجہ سے آپ زیادہ بھیڑ نہیں دیکھ رہے ہیں باہر، لیکن اندر مطاف میں کافی بھیڑ ہوگی۔ چلتے ہیں وہاں آپ کو دکھلاتے ہیں۔ یہ ملک عبدالعزیز رحمہ اللہ کے نام سے منسوب گیٹ ہے۔
اس سے پہلے یہ گیٹ بند تھا، لیکن رمضان میں یہ گیٹ کھول دیا گیا۔ تو مسجد میں داخل ہونے کی جو دعا ہے، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، تو ہم دعا پڑھتے ہیں اور اندر مسجد میں داخل ہوتے ہیں۔ ایک نظر آپ اللہ رب العزت کے گھر کو دیکھیں، اور ایسی ہی اس گھر کا طواف کرنے والوں کو دیکھیں۔ بہت ہی زیادہ بھیڑ ہے، بہت زیادہ رش ہے، کیونکہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور اسی مناسبت سے اتنی زیادہ بھیڑ ہے۔ Çantama takmış. Hadi. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول رضاك والجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نعوذ بك اللهم إنا نعوذ بك مما استعاذك به سيدنا محمد. اللهم يا حنان. اللهم يا حنان. yarım saat namaz kılarken ناظرین، اللہ رب العزت کے گھر کا دیدار کرانے کے بعد اب ہم آپ کو صفا اور مروہ کی طرف لے کے چل رہے ہیں، اور وہاں ہم آپ کو دکھلائیں گے کہ کتنی بھیڑ ہے۔ یہ صفا اور مروہ کی جگہ ہے، لوگ صفا کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر آپ عمرہ کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں اور آپ کو کوئی پریشانی ہے تو بہتر یہی ہے کہ آپ نیچے مطاف میں نہ جائیں، بلکہ آپ اوپری حصے پہ یعنی فرسٹ فلور پہ آپ طواف کریں۔ یہ زیادہ بہتر ہے بنسبت اس کے کہ آپ نیچے جائیں، کیونکہ نیچے جانے کی صورت میں آپ کو بہت ہی زیادہ بھیڑ ملے گی، اور بسا اوقات اتنی بھیڑ ہوتی ہے کہ اللہ کی پناہ، بہت ہی زیادہ بھیڑ ہو جاتی ہے۔ اس لیے جنہیں کوئی پریشانی ہے، شوگر کے مریض ہیں یا ایسی ہی سانس پھولنے وغیرہ کی پریشانی ہے، تو ان کے لیے بہتر یہی ہے کہ
کہ وہ فرسٹ فلور پہ طواف کریں. اور ایسی ہی ابھی اب تو گاڑیاں چل رہی ہیں. جیسے آپ دیکھیں یہاں پہ جو اوپر دیکھیں یہاں پر گاڑیاں ہیں جو لوگوں کو صفا اور مروہ کا چکر لگا رہے ہیں. تو اگر آپ طواف بھی کرنا چاہتے ہیں اور صفا اور مروہ کا چکر بھی لگانا چاہتے ہیں تو بہت بہتر ہے کہ آپ اسی سے کریں. اگر آپ کو کوئی دقت ہے دونوں کا یعنی طواف کا اور صفا مروہ کا 100 ریال لگتا ہے. اور ایسی ہی یہ گاڑیاں جو آپ کو طواف بھی کرائیں گی اور صفا مروہ کا چکر بھی لگائیں گی، یہ گاڑیاں آپ کو غزہ کے سمت میں ملیں گی. اور اگر آپ دوسرے سمت میں نہیں کلاک ٹاور کے سائڈ میں ہیں تو پھر آپ دیکھیں گے دارالتوحید ہوٹل. دارالتوحید ہوٹل کے بغل میں دیکھیں گے آپ اوور برج دیکھیں گے. اسی اوور برج کے پاس سے ہی یہ گاڑیاں چلتی ہیں جو عمرہ کرنے والوں کو طواف اور سعی دونوں کراتی ہیں. تو اگر آپ کو کوئی دقت ہے، آپ کو کوئی پریشانی ہے، آپ کو یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ مجھ سے طواف اور سعی نہیں ہو پائے گا، اس بھیڑ میں میں نہیں چل پاؤں گا، تو اس کے لیے سب سے بہتر یہی ہے کہ آپ ان گاڑیوں کی طرف جائیں اور ان گاڑیوں پہ بیٹھ کر کے آپ طواف کریں اور اس کے بعد صفا مروہ کا چکر لگائیں تاکہ عمرہ کے ارکان صحیح طریقے سے ادا ہو جائیں اور آپ کی صحت کو کوئی نقصان نہ ہو. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت جو لوگ بھی عمرہ کر رہے ہیں اللہ رب العزت تو ان کے عمرہ کو قبول فرما. اللہ رب العزت تو ہر ایک مسلمان کو اپنے گھر کے دیدار. اللہ رب العزت رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے. اللہ رب العزت تو اس مہینے میں ہمارے وہ بھائی مظلوم اور مقہور جو کھانے کے محتاج ہیں، پہننے کے محتاج ہیں، ظالموں نے ان کا اسی طرح سے حال کر دیا ہے، ان کو اسی طرح سے محصور کر دیا ہے جس طرح سے مکہ کے کافروں نے اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو مکہ میں شعب عامر میں 3 سال تک کھانے پینے سے دور رکھا. ان کی وہی حالت ہو گئی ہے. اللہ رب العزت تو ان کی مدد فرما. انہیں جس طرح سے پریشان کیا جا رہا ہے اللہ رب العزت تو ان کی مدد فرما. اللہ رب العزت ہمارے آبا و اجداد کو جو قبروں میں مدفون ہیں اللہ رب العزت تو ان کی قبر کو نور سے بھر دے. اللہ رب العزت ہم میں سے جو مسلمان کسی بھی طرح سے کوئی پریشانی جھیل رہے ہیں اللہ رب العزت تو ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اللہ رب العزت ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ رب العزت تو انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. اللہ رب العزت ہم میں سے جو قرض دار ہیں اللہ رب العزت تو انہیں قرض کے بوجھ سے نجات دے. اللہ رب العزت ہر ایک کے رزق میں برکت دے. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام کے شہدائی بنیں. اللہ رب العزت ہمیں توفیق دے کہ ہم دین اسلام پر اسی طرح سے عمل کریں جیسا کہ تیرے نبی نے ہمیں سکھلایا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہمیں بتلایا. ہمیں توفیق دے کہ ہم اسی پر عمل کریں، اپنے طرف سے کسی بھی طرح کا کوئی اضافہ یا کوئی کمی نہ کریں. اللہ رب العزت کو ہمیں ہر طرح کے ریا و نمود سے، دکھاوے سے محفوظ رکھ. اللہ رب العزت ہمارے منہ میں جو نوالا جائے، ہمارے منہ میں جو کھانا جائے اللہ رب العزت وہ حلال کا ہو. اللہ رب العزت تو ہمیں حرام سے اتنے ہی دور رکھ جتنا کہ سورج اور چاند دونوں دور رہتے ہیں. کوئی دن میں نکلتا ہے تو کوئی رات میں نکلتا ہے، دونوں ایک دوسرے سے مختلف اوقات میں نکلتے ہیں. اللہ رب العزت تو ہمیں ہر طرح کے شر و فتن سے محفوظ رکھ. اللہ رب العزت آزمائشوں کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس میں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ. اللہ رب العزت آج کے وقت میں کوئی بھروسہ نہیں کب کون دین اسلام سے پلٹ جائے. اللہ رب العزت تو ہمیں دین اسلام پر ثابت قدم رکھ.
اللہ رب العزت جو لوگ بھی عمرہ کے ارکان ادا کر رہے ہیں اللہ رب العزت تو ان کے نیک کام کو قبول فرما۔ اللہ رب العزت اس رمضان المبارک کے مہینے میں جو لوگ بھلے کام کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، اللہ رب العزت ان کے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ ناظرین، آج کے ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمارے نماز، روزہ اور زکوٰۃ اور دیگر نیک کام کو قبول فرمائے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ کسی دوسرے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔